میں ہر پروگرام میں ری ایٹریٹ کرتا ہوں کہ اس وقت جو اکنامک ماڈل استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر وہ پاکستان کے لیے سسٹینیبل ہے ہی نہیں، کیونکہ جتنے ماڈلز، اور یہ بھی میں بتا دوں، جتنے ماڈلز پاسٹ میں ایکسپیریمنٹ کیے ہیں، یعنی کوشش کی ہے کہ ان کو لاگو کر کے کسی طرح پاکستان کی اکانومی کو کک سٹارٹ کیا جائے، وہ بھی سب غلط ہے۔ اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہو سکتا ہے یہ تو ہمارے ماہرین اور معیشت دان ہی بتا سکیں۔ اگر آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کریں کہ میں آپ کو سولوشن بتاؤں تو سولوشن میں آپ کو کم از کم نہیں بتا پاؤں گا، لیکن یہ ضرور بتا پاؤں گا کہ ابھی تک جتنی چیزیں ہر بے میڈیسنز ریکمینڈ کی گئی ہیں اور ٹرائی کی گئی ہیں انہوں نے اثر نہیں کیا فیکٹ۔ اگر آپ خود دیکھ لیں تو صرف ایک ہی چیز نے تو کام کیا۔ مشرف کے دور میں کہتے ہیں معاشی ترقی ہوئی، معاشی ترقی اس لیے ہوئی کیونکہ آپ نے ویسٹ کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھے، ان کے انٹرسٹ کو سرو کیا، آپ کی اکانومی کو بینیفٹ ہوا، انہوں نے آپ کو پیسے دیے، ملک کی ترقی کی مد میں بھی دیے، بین الاقوامی مالیاتی ادارے نے بھی آپ کو پیسے دیے، بین الاقوامی ترقیاتی اداروں نے بھی آپ کو پیسے دیے۔ مشرف کے دور میں بالخصوص جو لوگ کہتے ہیں کہ بڑی خوشحالی آئی تو مشرق وسطیٰ سے بھی آپ کو پیسے ملے۔ دیکھیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ اکنامک ماڈل پھر یہی ہوا کہ وہ اکنامک ماڈل نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامک ماڈل ہے۔ تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریپنگ دا ڈیویڈنڈ آف آور لوکیشن۔ تو یہ اس سے ہم پیسے کمائے، یہ دس واز دی اونلی سکسیسفل ماڈل۔ پھر آپ آ جائیں جتنے ایکسپیریمنٹ کیے گئے، پہلے شوکت ترین صاحب آپ کو پتا ہوگا کہ زرداری صاحب کے دور میں وزیر خزانہ بنے، تو جو اکنامک ماڈل انہوں نے فالو کیا ٹوٹل فیل۔ اس کے بعد جو ان کا پلان بی تھا ٹوٹل فیل، ان کا جو پورا ٹینور تھا ٹوٹل فیل۔ پھر اس کے بعد عبدالحفیظ شیخ صاحب ان کو لایا گیا، وہ تو پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ تھے۔ دیکھو، میں بڑی کلیئر کٹ بات کرتا ہوں، میں الٹی باتیں نہیں کرتا۔ یہ سیاسی ایجنڈے اور یہ جیے کے نعرے لگانا، یہ سب مفاد پرست لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ چھوڑ دو اس بات کو، اچھے برے کو چھوڑ دو، سب لوگ مفادات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ عبدالحفیظ شیخ صاحب آئے، انہوں نے جتنے فارمولہ لگائے، معیشت کا ستیہ ناش، پیپلز پارٹی کے دور میں ستیہ کم ناش ہو گیا ملک کی معیشت، حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ بین الاقوامی آپ کو پتہ ہے اکنامک میلٹ ڈاؤن آ گیا تھا، ورلڈ میں بالکل ڈاؤن ٹرن آ گیا تھا، ستیہ ناش ہو گیا، 2011 تک بیڑا غرق ہو گیا۔ پر وہ کسی بھی طرح سے حکومت 5 سال چلانی تھی، اس لیے 2013 تک وہ پوری حکومت چلی پیپل پارٹی کی۔ وزیر اعظم بدلا گیا، آپ کو یاد نہیں ہوگا، راجہ پرویز اشرف صاحب جو کہ ابھی اسپیکر ہیں اسمبلی کے، یہ بھی وزیر اعظم بنے، اور آپ لوگوں نے ان کا مذاق بھی اڑایا کہ انہوں نے رینٹل پاور پلانٹ منگوائے، اور آپ لوگوں نے یہ کہا کہ انہوں نے مہنگی بجلی لی، اور اب کتنی مہنگی لے رہے ہیں مجھے کہنے کی ضرورت ہے۔ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے اوپر آپ نے اتنے الزامات لگائے، اتنی باتیں کسی، تو ابھی کیا کر رہے ہو؟ راجہ پرویز اشرف صاحب ابھی اسپیکر ہیں، پوچھتے ہوں گے کہ آپ نے ان کا نام بگاڑا، ان پر الزام لگایا کہ یہ رینٹل پاور پلانٹس کو لے کر آئے، تو یہ آر پی پیز کو رائے تو انہوں نے کتنا ٹیرف لیا اور ابھی کتنا ٹیرف دے رہے ہیں، تو صحیح کہہ رہے ہیں بیچارے، غلط تو نہیں کہہ رہے، کہہ رہے کہ آپ اتنا مذاق آپ نے اڑایا، آپ بتائیں کہ ابھی آپ بجلی مہنگی نہیں لے رہے کیا؟ خیر، ٹو کٹ دی لانگ سٹوری شارٹ، اب آگے چلتے ہیں۔ 2013 میں پھر نئی حکومت کی فارمیشن، اسحاق ڈار صاحب کو پورا ٹائم ملا، پورے سے تھوڑا سا کم، کیونکہ پھر آخر میں مفتاح اسماعیل صاحب آ گئے تھے۔ تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ آئے، فری ہینڈ ملا۔ معیشت میں کوئی خاطر خواہ امپرومنٹ نہیں ہوئی، لیکن کوئی خاطر خواہ خرابی بھی نہیں ہوئی، خاطر خواہ امپرومنٹ نہیں ہوئی۔ آئی ول بی ویری فرینک، اسحاق ڈار صاحب کے دور میں سٹیٹس کو مینٹین رہا، سب سٹیٹس کو مینٹین رہا۔ تھوڑا قسمت نے بھی ایک پلٹا لیا اور پیٹرول سستا ہو گیا بین الاقوامی سطح کے اوپر، مقامی طور پہ بھی پاکستان میں 70 روپے کے آس پاس پیٹرول آ گیا۔ اب یہ نواز شریف صاحب کی قسمت تھی کہ ان کے دور میں 70 روپے کے آس پاس پیٹرول آ گیا پاکستان میں، آپ نے بیچا، لوگوں نے خریدا، گاڑیوں میں پیٹرول بھرایا۔ اب مائنڈ یو 270 سے زیادہ ہے، صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ ابھی 270 روپے سے زیادہ ہے، 272 ہے، ہاں 272-73 کے آس پاس ہوگا۔ اب تو آئی ڈونٹ کاؤنٹ پینیز، کیونکہ اب تو ویلیو ہی کوئی نہیں رہی نا۔ پہلے 500 روپے، اچھا یہ اب اس طرح سے اندازہ لگاؤ
پیشکار صاحب کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ کر کے مجھے بتائیے, پہلے 500 روپے کے اندر, 500 روپے, غور سے سنو بھائی سب لوگ, سب غور سے سنو, پہلے 500 روپے میں کتنا پیٹرول ڈل جاتا تھا؟ 70 روپے کا 1 لیٹر تھا نا. تو بائک چلانے والے کا کام تو 500 روپے میں ہو جاتا تھا, 7 لیٹر ڈل جاتا تھا پیٹرول, ٹھیک ہے. لیکن آج کی تاریخ میں دیکھیں تو 2 لیٹر بھی نہیں آئے گا گاڑی کے اندر 500 روپے میں. اب سمجھ میں آیا فرق کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے؟ یعنی اتنا بڑا فرق ہے کہ پہلے 7 لیٹر سے بھی زیادہ پڑ جاتا تھا پیٹرول, اب 1.8 یعنی 2 لیٹر سے کم ڈلے گا. تبھی دیکھو گاڑی کے اندر 500 روپے آپ دو نا, 500 روپے دو اس کو جو پیٹرول بھر رہا ہوتا ہے, آپ کو ہنستا ہے دیکھ کے, آ گئے کنگلے کہیں سے اٹھ کے 500 روپے میں 2 لیٹر بھی نہیں ڈالیں گے, ہنستا ہے وہ بھائی, کیا ڈلانے آ گئے پیٹرول. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ والیوم ہے ایشو کا, پرابلم کا. خیر اینی وے, وہ فارمولا بھی کام تو نہیں کیا نا, کام پھر بھی نہیں کیا. ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, اچھا وزیر خزانہ ہے, ہر چیز ٹھیک ہے, بٹ فارمولا نے پھر بھی کام نہیں کیا, فارمولا پھر بھی نہیں چلا, ٹھیک ہے. پھر مفتاح اسماعیل صاحب آئے, انہوں نے بھی کوئی فارمولا, آخر کی بات کر رہا ہوں, نون لیگ کی حکومت کے آخر میں مفتاح صاحب کو ایکسپیریمنٹ کیا, اس نے بھی کوشش کی, کام اس سے بھی نہیں ہوا بندے سے. مفتاح اسماعیل سے کام کوئی نہیں ہوا, خالی یہ آج کل تقریر کر رہا ہے. جب یہ وزیر خزانہ ہوتا ہے تو اس سے کام کوئی نہیں ہوتا. میں دشمنی نہیں لے رہا کسی سے, کوئی ذاتیات والی بات نہیں ہے یار, کوئی ذاتیات والی بات نہیں ہے. بٹ مفتاح اسماعیل when he is finance minister he doesn't do anything right, but when he gets off the position he starts remembering all the moral high ground and the ethics that are involved in making policy. اور پھر پی ٹی آئی کا تو میں بار بار بتا چکا ہوں کہ پہلے اسد عمر صاحب آئے, انہوں نے معیشت کا ستیہ کم ناش کیا, آئی ایم ایف کے پاس بولا نہیں جائیں گے, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انہوں نے منشور میں لکھی تھی. بٹ منسٹر آف پلاننگ ہی واز ویری گڈ, این سی او سی کے چیئرمین کے طور پہ واز ویری گڈ, بٹ فائنانس کے بارے میں ڈیڈنٹ نو اینی تھنگ. اینڈ پھر اس کے بعد شارٹ سٹنٹ تو میں نہیں کہوں گا, عبدالحفیظ شیخ صاحب آئے, نتھنگ امپرووڈ, ان فیکٹ اکانومی واز اے ڈیزاسٹر. اینڈ دین آف کورس شوکت ترین صاحب who tried to do a bit of firefighting, but he also failed. I'll be very frank. And perhaps his failure was the reason why Imran Khan had to go, because he was there to fix the economy, but he couldn't. Now I don't know whether he'll be able to do it in future. میرا کو کسی کو پرسنل پھٹا تو نہیں ہے نا, لیکن یہ ہے کہ that's what happened. آج ہمارے ساتھ بہت ہی عام مہمان شامل گفتگو ہوں گے. 12 ہمارے پروگراموں تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, سابق وزیر خزانہ. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں. شکریہ جی. معذرت کے ساتھ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, اصل میں بات یہ ہے کہ جو آپ کا دور رہا اس کی تعریف کرتا رہتا ہوں بار بار, کیونکہ آپ کے دور کے اندر ریکارڈ جی ڈی پی گروتھ میرے خیال ہم نے دکھائی. اس کے علاوہ انٹرسٹ ریٹ بھی کافی حد تک قابو میں تھے. پاکستان کے کی اکنامک انڈیکیٹرز بھی بہت اچھے تھے. معذرت اس کو میں ایک ایگزامپل کے طور پہ یوز کرتا ہوں, پر مے بی دا ریزنز ایوری ون ڈز ناٹ ایکسیپٹ, بٹ ون واز that our diplomacy and international political economic policy was good. We were on the right side, so therefore we reaped the benefits of almost everything. Perhaps many people would think that Dr. Salman Shah was a lucky man because he got everything ready for himself, but I believe that you were lucky and you were competent. Perhaps these two things they played a good role, because other people, they always complain that they were the right person at the wrong place at the wrong time. But you perhaps were the right person at the right time at the right place. تو اس طرح سے کہہ لیتے ہیں. اور لوگوں کے لیے, اور لوگوں کو ایک طرح کا وہ دے دیتے ہیں, ہینڈی کیپ دے دیتے ہیں. اب یہ دیتے ہوئے میں آپ کے سامنے ایک نقطہ رکھتا ہوں. دیکھیں سر, our economic policy post 2008 failed drastically, no matter what model was adopted. Whether we tried to deregulate, whether we tried to liberalize, whether we tried to centralize, whether we tried to intervene, no matter what we did, it didn't work. کیا کہتے ہیں آپ؟ علی, آپ نے ایک بڑی اچھی یہ تھریڈ بنائی ہے which is very good, اور جو آپ نے پنچ لائن دی ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ 2008 تک جو مومنٹم بنا ہوا تھا وہ ایک ریفارم کا بھی مومنٹم تھا, انویسٹمنٹ کا بھی مومنٹم تھا, آپ کی اسٹاک مارکیٹ میں بھی مومنٹم تھا. ایوری تھنگ واز آن اے پازیٹیو گروتھ پاتھ, اور کانفیڈنس بہت اونچا تھا.
दो चीजें हुई थी। एक ये हुआ कि जब बेनजीर साहिबा की शहादत हुई, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा इंटरनल शॉक मिला पाकिस्तान के निज़ाम को, और दूसरा एक शॉक मिला जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, उसका एक शॉक मिला। ये दो शॉक्स थे जिन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को मोमेंटरीली एक धक्का दिया। लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट्स आई पाकिस्तान पीपल पार्टी की, और इंटरेस्टिंगली उस वक्त वजीर खजाना जो थे वो इसहाक डार साहब थे जी, और वो इसहाक डार साहब कुछ दिनों के लिए बने, फिर उसके बाद नवीद कमर साहब आए और इस तरह से डिफरेंट फाइनेंस मिनिस्टर्स आए। बट नतीजा ये निकला कि जो भी मोमेंटम रिफॉर्म्स का मुशर्रफ साहब के टाइम का था वो बिल्कुल उसको रिवर्स किया गया। और सबसे बड़ा जो रिवर्सल था मेरा ख्याल है वो FBR में था, क्योंकि आपको पता है कि FBR में बहुत चेंजेस की थी मुशर्रफ साहब के पीरियड में, और हमने एक सेल्फ असेसमेंट स्कीम बड़ी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट की थी, जिसका मतलब ये था कि जो भी टैक्स पेयर है उसकी हैरेसमेंट हमने ख़त्म कर दी थी, और हमने टैक्स पेयर की जो असेसमेंट थी उसको हम एक्सेप्ट करते थे। जो भी करता था अपने टैक्स रिटर्न्स डालता था वो एक्सेप्ट होते थे, और बड़े थोड़े अमाउंट 4-5% का रैंडमली ऑडिट का निज़ाम बनाया था, और वो बहुत कामयाबी से चला। और हमने देखा कि पाकिस्तान के जो रेवेन्यूज थे, टैक्स रेवेन्यूज, वो भी बहुत ऊपर गए, और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी बड़ी हुई। बोथ डोमेस्टिक इन्वेस्टर और इंटरनेशनल इन्वेस्टर ने बेशुमार इन्वेस्ट किया। लेकिन जब पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने ये जो है सेल्फ असेसमेंट स्कीम को साइड लाइन कर दिया, और वो पुराने निज़ाम पे वापस चले गए जो हैरेसमेंट पे बेस्ड था, जो लोगों को तंग करने पे, करप्शन पे, इन चीज़ों पे वो चलना शुरू हुआ, और उसकी वजह से एक तो इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली गिरी। अब आप देखें कि 2007 में हमारी इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो, जो बहुत एक कलीदी रेशियो होती है, वो उस वक्त तकरीबन 23% तक पहुंच चुकी थी। उस पीरियड से आज तक वो रेशियो जो है वो 15% से ऊपर नहीं गई। पीपल्स पार्टी के वक्त में वो 12% पे, 23 से 12% गिरी, फिर 12% पे वो रहती गई, और आज तक वो 15% को उसने क्रॉस नहीं किया। अच्छा, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग डायमेंशन इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आप जितनी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करके लाए ना, उसमें से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ से चली गई पाकिस्तान से। It was due to poor policies also, and it was also due to a very poor decision in 2014 when Pakistan refused to join the united front in the Middle East to fight the Yemenis Houthis. तो ये उसके बाद बड़ा डिजास्टर हुआ you see, because many of the groups जिनको वू करने में आपको सालों लगे यहाँ लाने में, वो सब छोड़ के चले गए। I don't know, लेकिन मैंने what I've heard I'm telling you. I think मैं उसको रिस्पॉन्सिबल करार दूंगा। आपकी गवर्नेंस सिस्टम जो इवॉल्व हुआ पीपल्स पार्टी के वक्त में, जिसमें FBR ने लीड ली हैरेसमेंट में, और फिर बाकी आपको पता है जो निज़ाम बनता है NOCs वगैरह का, वो बहुत इंटेंस किया गया। हर चीज़ के ऊपर कोई ना कोई कदगन लगाई गई, परमिशंस जो हैं उनको मुश्किल किया गया, और साथ साथ इसके जो इन्वेस्टमेंट थी, पर्टिकुलरली पहले तो एनर्जी सेक्टर में रेंटल पावर का किस्सा कहानी चलाई गई। उसके बाद फिर जब PMLN आए तो इन्होंने, आपको याद होगा कि पावर सेक्टर में गदानी का एक प्रोजेक्ट बनाया था, जहां पे एक पूरी एनर्जी सिटी बननी थी, और वो इस वक्त जो हमारे thermal energy, if I'm guessing right, that's a thermal power project, right? It was all thermal power projects.
اور وہ بھی ناکام ہوا, نہ بن سکا. اور اس کے بعد جو چائنا کے ساتھ پروجیکٹس لگائے گئے وہ تقریباً ڈبل قیمت پہ لگائے گئے, بہت ایکسپینسو پروجیکٹس لگائے گئے. اور اس کی جب کمپیئر کریں اس وقت کے پاور پروجیکٹس جو بنگلہ دیش میں لگے کولے پہ یا انڈیا میں بھی لگے, تو ہمارے تقریباً 9 سینٹ پہ لگے, ان کے 4 سینٹ پہ لگے. سو ڈفرنس ان ٹیرف واز انارمس. اور وہ آج آپ کے گلے کا پھندا بنا ہوا ہے. بجلی دیکھیں, میں بہت سٹریس کرتا ہوں کہ جو آپ کی اکانومی کے مسئلے مسائل ہیں آدھے سے زیادہ تو اندرونی ہیں, اور ان میں سب سے زیادہ پاور سیکٹر کے ہیں. But the problem is once you give a sovereign guarantee, and once the head of state or the head of government signs that piece of paper, you see, you kind of get stuck. No matter what you do, you can't get out of it. کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں بالکل. اور یہ کہ آپ نے وہ 25 سال کے لیے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے, جس کی ایب انیشو ہی اس کی جسے فاؤنڈیشن کہتے ہیں وہی غلط ہے. کیونکہ اگر آپ ڈبل قیمت پہ لیں گے 25 سال کے لیے تو آپ کے ملک کا تو دیوالیہ ہوگا. جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں, ہمارا انرجی سیکٹر جو ہے اس نے ملک کا دیوالیہ کر دیا. بیلنس آف پیمنٹ کرائسس میں سب سے بڑی جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے ٹریڈ میں وہ فیول ہے. چلیں, let me now just put a very valid complaint in front of you. Now I want you to understand the emotions and sentiments of those people who had a lot of hope when the PTI government came in. Number one, سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ we were looking for reform in the energy sector. Instead of doing reform, you hired the same guy and put the same guy in charge of Pakistan's energy policy who was previously doing the same thing under another government. So kind of broke people's hearts and there was no change there. معاشی موضوعات پہ گفتگو کرتے ہوئے میں ایک ایسے چیپٹر کے اوپر ان کو لے کر آیا ہوں جہاں پر سوالات جو ہیں وہ پچھلی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور بالخصوص جو امیدیں توقعات لوگوں نے لگائی ہوئی تھی اس کے متعلق. تو بات یہ کہ سر باقیوں نے تو غلط کیا, چلو کیا, لیکن چونکہ آپ پی ٹی آئی کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں اس لیے اسٹریٹ فارورڈ کویسچن یہ ہے کہ فار اے ویری لانگ ڈیوریشن آف ٹائم you retained the same person at the helm of affairs in the energy sector, making decisions regarding tariffs, making decisions regarding setup and negotiations with these power plants, who was the same guy who was in the previous government and was considered the head honcho, de facto head honcho of the energy apparatus in this country. So there was absolutely no change. Status quo was maintained in the energy sector. Am I correct or incorrect? The guy was later fired during your government, but he was retained for a very long time. جی علی, ایسی بات نہیں ہے. پی ٹی آئی کا بہت بڑا چیلنج تھا انرجی سیکٹر. اس میں 2-3 چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھا کہ جو ٹیرفس پرانے بنے ہوئے تھے, آپ نے پہلے کہا سوورن گارنٹیز تھیں ان کے اوپر اور ان کو ہلانا بڑا مشکل کام تھا. بٹ پی ٹی آئی نے یہ چیلنج لیا اور انہوں نے بات چیت کی ڈفرینٹ آئی پی پی کے جو اونرز تھے اینڈ ٹرائی ٹو, ایک تو وہ ٹیرف کو کم کرنے کی کوشش کی. دوسرا انہوں نے یہ کوشش کی کہ ٹیرف جو ڈالرز میں ڈینومینیٹڈ تھا اس کو چینج کر کے روپوں میں کیا جائے. پھر تیسرا یہ تھا کہ اس کو لمبی ایکسٹینشن پیمنٹس کی جو ہے اس کو زیادہ آگے تک لے کے جایا جائے, اور اس طرح سے پروگرامز کیے. لیکن مسئلہ جو تھا انرجی سیکٹر کا وہ تھا کہ آپ نے اپرچونٹیز مس کر دی تھی. نمبر 1 جو اپرچونٹی تھی وہ یہ تھا کہ ایک کمپیٹیٹیو انرجی سیکٹر بنانے کی ضرورت تھی, اور کمپیٹیٹیو انرجی سیکٹر اسی طرح کا ایک سیکٹر بنانا تھا جیسے ٹیلی کام میں ہمارے ساتھ پہلے بنا تھا جب ہم نے پی ٹی ایل کی پرائیویٹائزیشن بھی کی اور جو موبائل فون کی انٹری آئی اور اس کی وجہ سے ٹیلی کام کا کماؤ پت جو ہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن ہے, whereas سنک ہول جو ہے وہ انرجی سیکٹر ہے. You see, first we sell the license,
then they set up the company, that means they bring in FDI, then they give us money in form of the tax revenue that is collected through mobile telecommunication. तो मतलब ये कि वो तो कमाऊ पोता है telecommunication, but energy is a sinkhole. बिल्कुल. We throw our money into it and we never. Yes, but don't forget कि टेलीकॉम सेक्टर रिफॉर्म्स जो आई थी मुशर्रफ साहब के टाइम में, उसमें हमने एक कंपेटिटिव टेलीकॉम सेक्टर बनाया जिसका पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ. तो एनर्जी सेक्टर में मसला ये था कि एनर्जी सेक्टर में भी हमें कंपेटिटिव पावर सेक्टर बनाने की जरूरत है, अभी भी है. नंबर 2, हमें जो उधर मोबाइल फोन और इंटरनेट का जो इस्तेमाल है इन द टेलीकॉम सेक्टर, बिजली के सेक्टर में वो सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल्स का वो कमाल है, क्योंकि सोलर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसको ग्रिड की जरूरत नहीं है, जो एक लोकल नेशनल ग्रिड के बजाय वो लोकल एरिया में भी आप उसको चला सकते हैं. शहबाज शरीफ साहब की विजनरी क़यादत में we set up one of the largest solar power plants of the world. I think it's known as the Jinnah solar power plant, if I'm correct. वो भी आप देखें, वो तो 100 मेगावाट से भी ज्यादा नहीं है, बट पॉइंट इज के 2004 और 2018 तक अगर ये टाइम पीरियड आप देखें तो इसमें सोलर रेवोल्यूशन आ रही थी. और जिस पीरियड में हम कोयले के प्लांट्स लगा रहे थे, उस पीरियड में टर्की ने तकरीबन 10,000 मेगावाट सोलर लगाया. हमने कोयला लगाया, हमने 15,000 मेगावाट कोयला लगा लिया, उन्होंने उतनी अमाउंट का या उससे थोड़ा सा कम पे सोलर लगाया. अब आप इमेजिन करें, उनकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो जीरो है और हमारी वेरिएबल कॉस्ट है इंपोर्टेड फ्यूल जो कि इतना महंगा, यूक्रेन की जंग का उस पे इम्पैक्ट, कोरोना का उसके इम्पैक्ट, वल्नरेबिलिटी पाकिस्तान की आसमान पे. तो डिसीजंस जो हमें लेनी चाहिए थी, पर्टिकुलरली जब हम रेंटल पावर के पीछे भाग रहे थे या कोयले के प्लांट्स के पीछे भाग रहे थे, हमें उस वक्त सोलर के पीछे जाना चाहिए था. वो हमने बस मिस, क्योंकि ये बहुत लंबी मुद्दत के कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं, इसको कंपेटिटिव मार्केट बनाने में बड़ी मुश्किल साबित हो रही है. देखिए, this bus we were missing. मैं देखें, जो मार्केट, we cannot say that this was a lost 3 years of development during the PTI tenure. PTI had full and absolute control over all the decision making that was taking place in this country. Let's be very frank. So nobody can say that they have absolute authority. Then you hired the wrong person for tax reform, which was Shabar Zaidi, and he did the very opposite of what you are saying. Instead of bringing in a self-assessment scheme and trying to abolish personal income tax collection through the mechanism of FBR, he started going after people who are making purchases of 50,000 rupees. How do you justify that, sir? And I think he was pivotal in bringing down the Imran Khan government by criticizing Imran Khan at a time when he was most vulnerable. And I don't know why he's become your darling once again. He was pivotal in bringing down the Imran Khan government. Shabar Zaidi and his, personally, I agree with what you are saying. And मेरा जो अगर PTI कोई criticism है तो वो यही होगी कि within the tax regime जो हमें करना चाहिए था वो हमने नहीं किया. And you are absolutely right कि people who were not very pro investment got into place. So in actual fact we need to we need to look at it and हमने ठीक करनी है टैक्स का निजाम, हमने ठीक करना है and making it simple and spreading it to everybody. नंबर 2, रिटोरिक देखिए सर, रिटोरिक तो उनका भी सिंप्लिसिटी और ईज था, लेकिन रिटोरिक के ऑपोजिट हो गया ना. जितना आपको सिंपल, आप तो मैंने देखा जी, इसमें आप देखें नीयत बिल्कुल ठीक थी, बिकॉज दीज वर द पीपल जो बड़े उस वक्त अपने एरिया के माने जाते थे कि दे आर द लीडर्स इन देयर, whether they were in the energy sector or in the tax sector.
بٹ اس میں وہ ان کو لگایا گیا اینڈ دے ڈڈنٹ لیو اپ ٹو دی ایکسپیکٹیشنز. بٹ ڈونٹ فرگیٹ کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ پچھلے 50 سال کی ایک قسم کا بوجھ ہے جس کو آپ نے ریفارم کرنا ہے. اینڈ ایوری بڈی از ناٹ اے ریفارمر. آئی مین لوگوں کی سی ویز بڑے اچھے ہوتے ہیں بٹ ان کا ریفارم کرنا بڑا ان کو اس کے لیے بڑی ایک ویژن چاہیے. اور اس کے let me just give you another example of a person who's very brilliant, who's very dynamic, Dr. Ishrat Hussain. And there's no doubt, I think you may have been contemporaries for a very short while you were finance minister and he was a state bank governor. I don't know whether it was you were contemporaries or not, but he's a very dynamic person. But when it comes to reform, I'm not accusing him of anything. When it comes to reform, especially in government, your reforms were very weak, especially when it comes to bureaucratic bottlenecks. کیا کہتے ہیں نہیں, I think بالکل یہ صحیح ہے کیونکہ 50 سال سے بیوروکریسی جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے پوری اکانومی پہ. اور اس کی شروعات جو ہوئی تھی یہ نیشنلائزیشن سے ہوئی تھی 1970s میں. جی I'm not getting you there. Of the economy were placed in the hands of bureaucracy. I'm not getting you there. اور bureaucracy پھر چلی گئی, پھیلتی چلی گئی. اور جب جی آواز آ رہی ہے جی. I think you're breaking up also and I'm also short on time. تو اس موضوع کے اوپر آپ کے ساتھ مزید بھی گفتگو ہوگی, لیکن ناظرین آج کے شو کے اندر کافی ایشوز کو کور کیا میرے خیال سے, اور اس پر مزید ڈسکشن بھی کریں گے آگے آنے والے پروگراموں کے اندر بھی. ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دے. اللہ حافظ.